شہد کی مکھیاں شہد بنانے کے لیے جو جوس اکٹھا کرتی ہیں اس سارے کے سارے جوس کا شہد تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہیں، 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں اور مجموعی طور پر 50 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہیں۔ شہد کی تیاری ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، لیکن شہد کی مکھیاں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام پہ لگی رہتی ہیں۔ یہ سارا رس جب اکٹھا ہو جاتا ہے اور شہد کی تیاری کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ رس جو ابتدائی طور پر ایک رقیق انداز میں ہوتا ہے، اس کو خشک کرنے کے لیے اس کے اندر سے فالتو پانی کی مقدار کو اڑانے کے لیے شہد کی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھوں کی طرح چلاتی ہیں اور اپنے پروں سے پنکھوں کا کام لیتی ہیں اور اس طرح اس فاضل اور فالتو پانی کو ایویپوریٹ کرتی ہیں اور اس میں سے نکالتی ہیں۔ جب یہ جوس تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس جوس کو اپنے منہ کے اندر چوستی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی زبان کے اندر، اس کے منہ کے اندر ایسے حدود بنا رکھے ہیں کہ جب وہ جوس کو چوستی ہیں تو وہ شہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر یہ مکھیاں اس شہد کو مخصوص قسم کی تیار کیے گئے چھتوں کے اندر، اس کے اندر جو مخصوص قسم کے سوراخ بنائے جاتے ہیں، ان سوراخوں کے اندر یہ رکھنا شروع کر دیتی ہیں، جو دیگر مکھیاں ان کو بڑی کاریگری کے ساتھ اس کو تیار کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ عمل مکمل ہوتا ہے اور اس طرح یہ شہد جو ہے یہ ایک بند ڈبے کی غذا کی صورت میں انسان کے لیے وہ شہد کی مکھیاں محفوظ کر لیتی ہیں۔ یہاں سے انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً قدرت رکھتی ہے، وہ اس شہد کو کسی بھی صورت میں پیدا کر سکتی تھی، وہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے اس کی چشمے بھی جاری کر سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کو کسی اور صورت میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، اس کو درختوں پر بھی اگایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ ایک پورا نظام بنا کر انسان کو ایک سبق سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس نظام قدرت کے اندر ہر کام کو کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے اندر رہ کر جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر بالآخر اس کو اس کا پھل ملتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ شہد کا بننا اتنے بڑے پروسیس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، اور اس شفا کا مطلب اتنا ہے کہ یہ چونکہ ایک بڑی محنت اور بڑے منظم انداز میں تیار کیا جاتا ہے، تو یہ جو بھی محنت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، جو بھی کوشش کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات نے اس کے اندر اپنی برکت شامل کر دی ہے۔ جس کام کو انسان اپنی محنت، لگن اور شوق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی برکتیں شامل کر دیتے ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر انسان
کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ شہد کی تیاری ایک کامیابی کی علامت ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایک منظم نظام کے تحت چلنا پڑے گا، اس کو اپنی کوششوں کو، اپنی محنت کو استحکام کے ساتھ کرنا پڑے گا، اب ایک کنٹینیوٹی کے بغیر کسی رکاوٹ کے اگر کوئی وہ کام کرتا رہے گا تو بالآخر اس کا انجام اس کے پھل کی صورت میں، اس کے اجر کی صورت میں، اس کی مٹھاس کی صورت میں، اس کی کامیابی کی صورت میں اللہ کی ذات اس کو عطا فرمائے گی۔